اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہمارے بچے جو ہیں ہم بیسکلی جب پیرنٹس بن جاتے ہیں اور ہمارے بچے ہمارے یہاں اولاد ہوتی ہے تو ہم کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی تیاری نہیں کرتے انفارچونیٹلی، کیونکہ ہمارے جو کلچر ہے ہمارا، انفارچونیٹلی ہمارے کلچر میں بہت سارے ریچولز ایسے ہیں جن پہ ہم بلائنڈلی فالو جن کو کرتے ہیں. لائک فار انسٹنس ہم جو ہے وہ مختلف قسم کے فیسٹیولز مناتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں، برتھ ڈیز ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. مگر شادی ہو رہی ہوتی ہے، شادی کرتے ہیں، ساری چیزیں، مطلب اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ شادیاں ہو رہی ہیں اور مہینے 2 مہینے سے پہلے سے جو ہے وہ شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. مگر بیٹھ کر جو جن کی شادی ہو رہی ہوتی ہے ان سے بات نہیں کی جا رہی ہوتی کہ کیا وہ مینٹلی پریپیئر ہیں ٹو بی اے پیرنٹ، یا شادی کے بعد بھی جب ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں اولاد ہو اور ہمیں خواہش بھی ہوتی ہے، سب ہمارے ان لاز ہیں، ہمارے پیرنٹس ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں شادی، اوبویسلی شادی کے بعد ہر کسی کو جلدی ہوتی ہے کہ اچھا اولاد کب ہوگی، لیکن کوئی بھی بیٹھ کر اس چیز کی پلاننگ نہیں کرتا انفارچونیٹلی. حالانکہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ، ہماری زندگی کا یہ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ ہم بیٹھ کر اس کو سوچیں کہ ہم وی آر بیکمنگ اے پیرنٹ. سو کیا ہماری تیاری ہے اس سے ریلیٹڈ، ہم نے کیا تیاری کی ہے اس کے لیے. ایون ڈیورنگ دا پریگنینسی بھی ہمیں کوئی گائیڈنس نہیں ملتی انفارچونیٹلی، کیونکہ ہمارے پیرنٹس کو نہیں پتہ، ہمارے انسسٹرس نے ان کو نہیں بتایا، ہمارے پیرنٹس نے ہمیں نہیں بتایا، اور اسی طرح جنریشنز ٹو جنریشنز یہ چیز چلتی جا رہی ہے. پریگنینسی کے پیریڈ میں بھی بہت سی مطلب سمجھیں کہ ہم نے اس پیریڈ میں بھی مدر جو ہے وہ اس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بچے کے اوپر افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، اس کا برین بن رہا ہوتا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے ہر چیز کی. تو اس کے حساب سے مدر کو اپنا روٹین ڈیولپ کرنا چاہیے، جس کی ہمیں نہ ایجوکیشن دی جاتی ہے. ایجوکیشن تو خیر دور کی بات ہے، کوئی بیٹھ کر اس بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے. ایون کہ ہمارے مائنڈ میں یہ چیز ہوتی بھی نہیں ہے کہ اچھا یہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں، یہ چیزیں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. پھر اس کے بعد بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، بچے کا عقیقہ ہوتا ہے، بچے کے سارے شروع کے جو رسم و رواج ہیں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ نہیں بیٹھ کر سوچا جا رہا ہوتا کہ ہم نے اپنے بچے کو کیسے براٹ اپ کرنا ہے، ہم نے اپنے گھر کے ماحول میں کیا تبدیلی لے کر آنی ہے جو ہمارے بچے کے اوپر پازیٹیو رسپانس پیدا کرے. کیونکہ ہمارے مائنڈ میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو نرش کرنا ہے، نرچر کرنا ہے، نرسنگ کرنی ہے بیسکلی. یعنی مثال کے طور پر اگر میری طبیعت یا میرے بچے کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور میں اس کو ہاسپٹل لے کے جاتی ہوں تو نرس اس کو میڈیسن دے گی، ٹھیک ہے نا، نرس اس کو انجیکشن دے گی، نرس اس کو یہ نہیں بتائے گی کہ تم نے یہ کیوں کیا، میں تمہارے تھپڑ ماروں گی، یا تم نے یہ کیوں کیا. نرس صرف اس کو دوائی دے گی، میڈیکیشن کرے گی، انجیکشن لگائے گی، یا اگر خدا نخواستہ کوئی کمپلیکیشن ہے تو وہ ٹیسٹ لکھ کر دے گی یا ٹیسٹ جا کے کروائے گی. لیکن اس سے زیادہ اس کا کوئی کام نہیں ہے بچے کی زندگی میں. لائک وائز ماں کا بھی یہی رول ہے. جب تک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو شروع کے ارلی جو ایئرز ہوتے ہیں اس میں بچے کو صرف 2 کام آتے ہیں، یا تو وہ پوپس یا پی کرتا ہے یا اس کو کھانا کھانا ہوتا ہے. بس یہ 2 اس کی نیڈز ہوتی ہیں جو وہ اس کے پیرنٹس، اس کی مدر کو پوری کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بچے کا جب دنیا میں آنے کے بعد بچے کا مائنڈ بالکل بلینک ہوتا ہے. اس بلینک مائنڈ کو آپ یہ سوچیں کہ وہ ایک ریکارڈر ہے. اس ریکارڈر کے اندر آپ یا تو گانے بھی ڈال سکتی ہیں، آپ
نعت بھی ڈال سکتی ہیں آپ، اچھی چیزیں بھی ڈال سکتی ہیں آپ، بری چیزیں بھی ڈال سکتی ہیں، لیکن اس کے مائنڈ کے اندر جو بھی چیز انوائرمنٹ سے جا رہی ہے، چاہے وہ آپ کی بات چیت کا طریقہ ہو، چاہے آپ کا رہن سہن ہو، آپ کا لائف سٹائل ہو، آپ کی ایموشنز، ہاؤ ٹو ایکسپریس دا ایموشنز، ایون آپ اگر کوئی چلا رہا ہے تو آپ کے مائنڈ، آپ کے فیس ایکسپریشنز عجیب سے ہو جاتے ہیں، اگر کوئی خوش ہے تو آپ کے فیس ایکسپریشن ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، تو دیر آر ڈفرینٹ کائنڈ آف تھنگس جو بچے کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں، جو بچے کے دماغ پہ امبوسڈ ہو رہی ہوتی ہیں، مطلب وہ ریکارڈر چلتا رہے گا۔ اور میں نے لاسٹ سیشن میں بھی یہ کہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو مطلب سمجھیں کہ سوچنا بھی پسند نہیں کرتے، دیکھنا تو دور کی بات ہے، مطلب ہمارے مائنڈ میں یہ ہوتی ہی نہیں ہے بات کہ بچہ اتنا چھوٹا سا ہے یہ کیا فیل کرے گا، اس کو تھوڑی ابھی تو اس کی تربیت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب بچہ، میں نے بہت سی ماؤں کو ایسی ماؤں کو دیکھا ہے جو کہتی ہیں ابھی تھوڑی اس کی اپروپریٹ عمر ہے، جب تھوڑا بڑا ہوگا تبھی تو میں اس کو جو ہے وہ مینرز سکھاؤں گی، ابھی تو بہت چھوٹا ہے، اس کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ سمجھ آئے گی، آپ کمیونیکیٹ کریں اس کے لیول پہ بیٹھ کر۔ 2 سال کا بچہ جب آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو 2 سال کا بچہ آسانی سے ہر چیز کو سنتا ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو کیسے بنانا ہے۔ کیا آپ کے گھر کا انوائرمنٹ بچے کے آنے سے پہلے جیسا تھا ویسا ہی ہے، تو اس کا مطلب یو ڈونٹ ایون بادر ٹو کیئر اباؤٹ کہ بچے کے اوپر ان چیزوں کا کیا اثر پڑ رہا ہے، نیگیٹو پڑ رہا ہے یا پازیٹیو پڑ رہا ہے، یو ڈونٹ ایون کیئر اباؤٹ، یو آر جسٹ تھنکنگ دیٹ میں اپنے بچے کو برانڈیڈ کپڑے پہنا دوں، میں اپنے بچے کو اچھا سے اچھا امپورٹڈ ملک لے کر آ جاؤں، وہ کھلا دوں، وہ پلا دوں، اچھے سے اچھی ڈائٹ خوراک دینے کی کوشش کروں، اگر میں وہ مدر فیڈ پر ہے تو میں خود اچھی سے اچھی ڈائٹ لوں تاکہ اس کو ہیلدی مدر فیڈ ملے، اور اگر اس کا جو پیمپر ہے، اس کا جو وہ ہے ڈائپر ہے، وہ امپورٹڈ کمپنی کا ہونا چاہیے تاکہ اس کو ریشز نہ ہوں۔ بس یہ میری محدود سوچ ہے جو یہیں تک جا کے ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے میں سوچتا نہیں ہوں یا سوچتی نہیں ہوں۔ فادرز مدرز بوتھ، دیکھیں پیرنٹس کی ایکولی رسپانسبلٹی ہے ٹو گیو اے پراپر براٹ اپ ٹو دا چائلڈ، ٹھیک ہے؟ یہ ہم مطلب میں آپ کو دین سے ہٹ کر اگر میں بولوں نا، آپ کو دین سے ہٹ کر، میں ابھی دین کی بات نہیں کر رہی، دین سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں نا تو بھی آج جو دور یہ چل رہا ہے نا، اس دور کے اندر میں نے یہی دیکھا ہے کہ انفارچونیٹلی پیرنٹس آر جسٹ تھنکنگ کہ وی نیڈ ٹو فیسیلیٹیٹ آور چلڈرن، ہم اپنے بچوں کو صرف اچھے سے اچھا کھانا کھلا دیں اور اچھے سے اچھا پہنا دیں، اس سے آگے نہ ان کی سوچ جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم نے ان کو اچھا براٹ اپ دینے کے لیے کیا کرنا ہے، ان کو اچھی ایجوکیشن دینی ہے تاکہ وہ ڈاکٹر انجینئر بن جائیں۔ دس از دا ویری 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 مائنر پیرنٹنگ گول، آپ کا یہ بہت چھوٹا سا پیرنٹنگ گول ہے، لیکن ہم نے اگر خود نہیں سوچنا شروع کیا نا کہ ہم دنیا میں کس مقصد سے آئیں، تو ہم اپنے بچے کو بھی یہ مقصد نہیں سکھا سکتے۔ اب میں آتی ہوں دین کی طرف۔ جب ہم دین کے حساب سے اپنے بچے کا کیریکٹر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے اس کا کیریکٹر بہت اچھا بنے، ہم اس کو اس کے ایٹریبیوٹس کو ڈفرینٹلی ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، تو ہم اس کو سٹوریز سناتے ہیں، ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ انفارچونیٹلی بچے کے دماغ میں غلط امپیکٹ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، یہ ہم بچے کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہوتے۔ کیونکہ بچے کے دماغ میں کانفلکٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ جو سن رہا ہوتا ہے نا وہ دیکھ اس کے خلاف رہا ہوتا ہے، یعنی آپ اس کو جو چیزیں بتا رہے ہیں نا وہ اس کے انوائرمنٹ میں نہیں ہو رہی، اس کے انوائرمنٹ میں اس کے اپوزٹ چیزیں ہو رہی ہیں، تو وہ کانفلکٹ کا شکار ہو جاتا ہے کہ کیا میرے مما بابا جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے جو میرے انوائرمنٹ میں ہو رہا ہے۔ اگر میرا انوائرمنٹ ٹھیک ہے، نارمل ہے، جو چیزیں میں آبزرو کر رہا ہوں، جو چیزیں میں نوٹس کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، تو کیا میرے پیرنٹس جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو یہاں آپ کا بچہ کانفلکٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ بیسک پیرنٹنگ گول یہ ہے کہ آپ نے دونوں چیزوں کو ایک جیسا رکھنا ہے، یکساں رکھنا ہے، یعنی آپ جو بول رہے ہیں نا وہ آپ کے کیریکٹر سے، آپ کے انوائرمنٹ سے، بچے کا جو انوائرمنٹ ہے اس کا، آپ کا گھر، آپ کا ماحول، آپ کا لائف سٹائل، ہر چیز سے وہ چیز منہ بولتا ثبوت ہو اس چیز کا جو آپ بول رہے ہیں، اپنے بچے سے بات کر رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے
کہ آپ خود وہ چیز پریکٹس کرنا شروع کر دیں جو آپ اپنے بچے کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر رہی بات کہ ہم نے بچے کو دین کا تعارف کیسے کروانا ہے، دیکھیں بیسکلی تربیت کرنا جو ہے نا، تربیت کرنا کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، تربیت کرنا ایک علم ہے، ایک فن ہے، ایک حکمت ہے۔ پیرنٹنگ جو ہے نا ایک حکمت ہے، اور وہ اس وقت آتی ہے جب ہم خود کو اللہ سے کنیکٹ کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پیرنٹنگ کا سب سے مین کی پوائنٹ میرے نزدیک آئی بلیو کہ سب سے پہلا کی پوائنٹ یہ ہے کہ آپ خود کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کریں کہ یا اللہ میں اپنے بچے کی تربیت تیری نہج پہ کرنا چاہتی ہوں، میرے اندر اتنی حکمت، اتنا وزڈم پیدا کر کہ میں اپنے بچے کی تربیت اس حساب سے کر سکوں۔ اور آپ یقین کریں، اگر آپ خلوص دل کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑ کر اللہ سے کنیکٹ ہو کر دعا مانگیں گے اپنے بچے کی تربیت کے لیے، اور آپ کا انوائرمنٹ اس کے اگینسٹ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا میں اس انوائرمنٹ میں آسانیاں ڈالے گا، آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے گا، اور آپ دیکھیں گی، خود آبزرو کریں گی کہ اللہ تعالیٰ نے خود آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دی ہیں میرے لیے۔ لیکن اس کے لیے آپ کا کنسرن ہونا بہت ضروری ہے، آپ کا مین فوکس، آپ کی مین پرائیورٹی بینگ اے مدر یہ ہونی چاہیے۔ یو شوڈ ہیو ٹو بی ریمائنڈ یور سیلف 24/7 دیٹ یو آر اے مدر اینڈ یو آر آنسریبل ٹورڈز اللہ for every single thing, whatever you are doing or whatever you are saying to your child. آپ آنسریبل ہیں اپنے خدا کے سامنے، یو اینڈ یور ہسبینڈ، بوتھ آف یو۔ انفارچونیٹلی فادرز جو ہیں وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو نہیں سمجھتے ہیں، اور ان کو سمجھانا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے، مگر آپ کوشش جاری رکھیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مدد ضرور بھیجے گا اور ضرور کرے گا، وہ کرتا ہے، ڈیفینیٹلی کرتا ہے۔ اس پہ توکل کر کے دیکھیں، آپ کو میریکلز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، بلیو می۔ صرف شرط کیا ہے، آپ نے اللہ سے کنیکشن جوڑنا ہے اپنا، اللہ سے سجدے میں دعا مانگنی ہے اپنی اولاد کے اچھے کردار کی، اپنی اولاد کی ایمان والی زندگی اور ایمان والی آخرت کی، کیونکہ اولاد جو ہے نا وہ اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت میں خیانت ہم کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم اس چیز کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارا بچہ ہے، ہم اون کر رہے ہیں اس کو، ہم امبریس کر رہے ہیں اس کو، لیکن ہم اس کو اس طرح براٹ اپ نہیں کر رہے، ہم اس کو اس طرح فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے جس طرح اللہ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کو کہا ہے۔ بچے کو کھانا کھلانا سکھانا کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے، بچے کو یہ بتانا کہ اچھا مینرز کیا ہوتے ہیں، ایتھکس کیا ہوتی ہیں، دس از ناٹ دا پارٹ کہ ٹھیک ہے یہ بیسک چیزیں ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے اپنے بچے کے اندر ایتھکس اور مینرز ڈیولپ کرنے ہیں، مگر دین کے لیے اگر آپ کو دین کے اوپر آپ نے سوچا ہوا ہے، آپ کا مائنڈ یہ ہے کہ میں نے اپنے بچے کی، اپنی اولاد کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنی ہے، تو آپ کو بچپن سے جب وہ 2 ایئرس کا ہو جائے اس سے بیٹھ کے بات کریں، کمیونیکیٹ کریں، اینڈ یو بیٹر نو کہ اس کے ساتھ کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے۔ بہت سی مدرس کا کویشچن ہوتا ہے مجھ سے کہ ہم کیسے بات کریں، یا اسٹوری ٹیلنگ کیسے کریں، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ 1-2 مدرس نے مجھ سے لاسٹ سیشن میں کویشچنس کیے تھے پرسنلی مجھے اپروچ کر کے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے اسٹوری سناؤں، تو میں نے ان سے یہی بات کی کہ جب آپ اللہ سے کنیکٹ کرتے ہیں آٹومیٹیکلی آپ کے اندر حکمت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ جب بچے کی کمپنی کو انجوائے کرنا شروع کرتے ہیں نا، انفارچونیٹلی کیا ہے کہ پیرنٹس جو ہے نا وہ اپنا بوجھ اتار رہے ہوتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے ہاں میں نے اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لی، کمیونیکیٹ کر لی، ہاں یہ میرا کوالٹی ٹائم ہو گیا، دس از ناٹ دا کوالٹی ٹائم۔ ایون کہ اگر میں 6 گھنٹے بھی اپنے بچے کے ساتھ گزار رہی ہوں اور وہ 6 گھنٹے ایسے ہیں کہ بس میں نے اس کو کھانا کھلا دیا، میں نے اس کا کام کروا دیا، ہوم ورک کروا دیا، اس کی جو ہے اس کو بیٹھ کے سمجھا دیا، دس از ناٹ دا کوالٹی ٹائم۔ کوالٹی ٹائم ہے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کر کمیونیکیشن بانڈنگ بنائیں، اس سے اس کی دل کی باتیں پوچھیں، وہ کوسچنس کر رہا ہے اس کو مت روکیں۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا، بچے کو یہ ہوتا ہے کہ بچے کوسچنس کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سلی کوسچنز ہوتے ہیں، مگر بچہ معصوم ہے، اس کے دماغ میں ایسے ہی کوسچنز آتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم کوسچن سے گھبرا جاتے ہیں، اسپیشلی فادرس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اوہو یہ ان کو ظاہر ہے ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کوسچن کا آنسر میں دوں کیسے، ان کو کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ کیوں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے یہ سب کیوں بنایا ہے، اس کا ہمیں اگر فادر یا مدر کو کوئی سوٹیبل آنسر نہیں آ رہا ہوتا یا سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو وہ ڈانٹ کے اس کو چپ کروا دیتے ہیں،
اور پھر پہلی بار وہ ڈانٹ کھاتا ہے، پھر دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، پانچویں بار وہ کوشچن کرتا ہی نہیں ہے، پھر وہ اندر ہی اندر پکتا رہتا ہے. وہ پھر ایک ہی دفعہ اس کا جو لاوا ہے نا وہ ایک دفعہ نکلتا ہے، پھٹتا ہے. تو وہ آپ اپنے بچے کی کریٹیوٹی کو مار دیتے ہیں. پھر بچہ اگر کچھ پوچھ رہا ہے پوچھنے دیں. دیکھیں آپ یقین کریں، جب آپ بچے کو کانفیڈنس دیں گے، آپ بچے کی کریٹیوٹی کو بیٹھ کر سنیں گے، اٹینشن سے سنیں گے، بچے کو لگے گا ہاں مجھے سنا جا رہا ہے اور مجھے اٹینشن مل رہی ہے، تو اس کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا اور وہ اور چیزوں پہ کو تھورولی سوچے گا. اور یہ سوچنا اس کے لیے بہت ہیلدی اور بہت پروگریشن لے کر آئے گا. لیکن آپ کہاں پھنستے ہیں؟ آپ کو آنسر نہیں آ رہے ہوتے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہنا، آپ گھبرا جاتے ہیں کہ نہیں نہیں مجھے تو آتا ہی نہیں جواب، میں کیا کروں؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی بات نہیں بیٹا، دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کو ہر چیز آتی ہو. مجھے بھی یہ والا کویشچن جو ہے نا مجھے آتا تو ہے، لیکن شاید وہ صحیح نہ ہو، تو چلو ہم مل کر ڈھونڈتے ہیں. ورنہ پھر ہم اگر گھر میں اور لوگ رہتے ہیں، چلو ہم ان سے جا کر پوچھتے ہیں، یا تمہارے بابا آئیں گے تو ہم ان سے بات کریں گے بیٹھ کے. پھر اس چیز کو ڈسکس کریں. جب آپ وہ ڈسکس کر رہے ہوں گے، وہ چیزیں ڈسکشن میں ہوں گی، تو بچے کا حوصلہ بلند ہوگا کہ ہاں میں جو کوشچن کر رہا ہوں اٹس اے نارمل فینومینا. یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ میں کوشچن نہیں کر رہا. کیونکہ دیکھیں جب ہم بچے کے آنسر کوشچن پوچھنے پہ اس کو شٹ اپ کال دیتے ہیں، تو اس کو لگنے لگ جاتا ہے کہ شاید میں غلط ہوں، اچھا میں یہ صحیح کام نہیں کر رہا. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ بہت امپورٹنس رکھتی ہیں. پھر دوسری چیز یہ کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ تربیت کرنا ایک حکمت ہے، پیرنٹنگ کرنا ایک حکمت ہے. اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم بچے کی تربیت کیسے سٹارٹ کریں. حالانکہ ہماری انٹینشن نیک ہے، لیکن ہمارے اندر اتنی حکمت نہیں ہے. تو اس کا میں نے آپ کو کی پوائنٹ بتا دیا ہے، اللہ سے کنیکشن. جب ہم اللہ سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں نا، تو کامیاب انسان کون ہوتا ہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ کی نظر میں کامیاب انسان کون ہے. ہمیں دنیا کے حساب سے نہیں سوچنا کہ دنیا میں کون ہے کامیاب. ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان کون ہے جو کامیاب ہے. اور اس کامیابی کو اچیو کرنے کے لیے کس ٹارگٹ کو فلفل کرنا پڑے گا، وہ بیٹھ کر سوچنا پڑے گا نا ہمیں. جب ہم اپنے اوپر کام کریں گے تو آٹومیٹیکلی ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی چیزیں کہ اچھا میں نے اپنے بیٹے کے اندر یہ پرسپیکٹو یا یہ مائنڈ سیٹ کیسے ڈیولپ کرنا ہے کہ دنیا کے حساب سے اور اللہ کے حساب سے کامیاب کون ہے، اور اس کامیابی کو اچیو کرنے کے لیے میں نے اپنے کردار کو کس طرح سے اٹھانا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ بچہ کامیاب ہے. مثال کے طور پر کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے 3 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں، یا مثال کے طور پہ 2 بچے ہیں. ان میں سے ایک بچے کو وہ کہتے ہیں ڈم ہے، پڑھائی میں ڈم ہے، نہ اس کی پوزیشن آتی ہے، اور نہ ہی وہ کوئی اچھی پرفارمنس ہے اس کی اسکول میں، بس ایوریج ہے وہ. ایک بچہ بہت سارے مارکس لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو بچہ جس کو وہ ڈم کہتے ہیں، اس کا ٹیلنٹ کیا ہے؟ وہ گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزیں خراب ہوتی ہیں تو وہ ان کو ٹھیک کر دیتا ہے، وہ اپنے دادا کی میڈیسن لے کر آ جاتا ہے، وہ اپنے مدر کا ہاتھ بٹا دیتا ہے کچن میں، وہ چھوٹے چھوٹے کام کر دیتا ہے. ایون اسکول میں وہ اس کا بھائی جو مطلب پوزیشن ہولڈر ہے، اس کے بجائے وہ بچہ فیمس ہے. کیوں اپنے کیریکٹر سے، اپنے اخلاق سے. لیکن پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ پیرنٹس کوئی بھی آتا ہے تو کہتے ہیں دیکھیں یہ ہمارا جو ہے نا ہمارا بچہ، اس نے ہمارا نام روشن کر دیا، وی ریئلی فیل پراؤڈ آف. اور اس بچے کو وہ مطلب بالکل ڈی گریڈ کر دیتے ہیں. تو یہ ایسا مت کریں. میں بار بار یہ کہتی ہوں، ایون کہ اگر آپ کے بچے ایکولی بھی پرفارم کر رہے ہیں تو بھی آپ اپنے بچوں میں کوئی گریڈنگ نہ کریں. یہ جو فیوریٹزم ہے نا، یہ بچے کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تباہ کر دیتا ہے. میں نے لاسٹ ٹائم یہ بتایا تھا کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، دیکھیں اکثر مدرس کا یہ کویشچن ہوتا ہے کہ میرے 4 بچے ہیں اور ہر بچے کی ڈفرینٹ کوالٹیز ہیں، حالانکہ انوائرمنٹ تو سیم ہے. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ ہر بچے کا یونیک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ڈفرینٹ بنایا ہے. ہر انسان کے اندر انڈیویجول ٹیلنٹ ہے. کوئی کسی چیز میں کریٹو ہے اور کوئی کسی چیز میں کریٹو ہے. لیکن پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اچھا تم نے یہ بننا ہے یا تم نے یہ کرنا ہے اور تم ہمارے حساب سے چلو گے. ایسا نہیں کریں. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہم اپنے بچوں کو اون تو کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو امبریس بھی کر رہے ہوتے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں، سب کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ ہمارے بچے ہیں، مگر ہم ان کو رسپیکٹ نہیں کرتے، ان کی کریٹیوٹی کی رسپیکٹ نہیں کرتے. واٹ ایور ہاؤ دا وے چائلڈ وانٹس ٹو لیو،
لیٹ دیم لیو. بچہ جس طرح جینا چاہ رہا ہے، بچہ جس طرح کریٹیوٹی اپنے ٹیلنٹ کو یوٹیلائز کرنا چاہ رہا ہے، آپ دیکھیں تو کہ اس چیز سے نکل کے کیا آئے گا. آپ اس کو کرنے دیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس کو شٹ اپ کال دیتے ہیں، پھر اس کو مطلب بچے کا کانفیڈنس لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے جب ہم اس کو ڈی گریڈ کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں جاؤ تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. ہم یہ دیکھیں، آپ کا منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی آپ کے بچے کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ صرف کتابی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے. ہمیں بولنے سے پہلے بھی بہت بار سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنے بچے سے بات کن الفاظ میں کر رہے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، سمجھانا ہم پازیٹیو چیز چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جو سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ نیگیٹو وے میں بچے کے اوپر چلا جاتا ہے، بچے کے اوپر اس کا افیکٹ نیگیٹو پڑ جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے وہ چیز بچے کے لیے خطرناک ثابت ہو جاتی ہے. اسی کو حکمت کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون سی چیز کس ٹائم، اس کا کیا موڈ ٹینٹرم چل رہا ہے، اس کے اکارڈنگ ہم نے اس سے بات کرنی ہے. میں نے کہا نا آپ کو کہ یہ اٹس اے ویری ٹف جاب. ہم نے اس کو بہت آسان سمجھ لیا. یہ ٹف جاب ہے، آپ اس کو ریئلائز کریں، اس کو سمجھیں. جیسے کہ آپ نے نوشابہ کہا کہ میں اس کو کہتی ہوں پھر میں اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتی ہوں. ایسا مت کریں. 12 سال کی عمر تک آپ کا بچہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اس کو جو چوائس دکھائیں گی زندگی گزارنے کی، وہ اسی چوائس کے اوپر چلے گا. آپ اس کو نگلیکٹ کریں گی، وہ اس نگلیکشن کے اوپر جو جس طرح سے آپ نے بتایا وہ ڈسٹرکٹیو سائڈ پہ چلا جائے گا. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں خود پر ورک کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے بچوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنی تربیت کریں گے تو ہمارے بچے آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائیں گے. ہمارا کیریکٹر بہت امپورٹنس رکھتا ہے. اس سے بھی کسی کو انکار نہیں ہے کہ بچوں کو گائیڈنس ہماری چاہیے ہوتی ہے، لیکن بچے کے اوپر جو اسٹرانگ افیکٹ ہوتا ہے نا، 98-99% افیکٹ اس کے انوائرمنٹ کا، اس کے کیریکٹر کا ہوتا ہے. آپ جو کچھ کر رہی ہیں نا، کل آپ کا بچہ وہی کچھ کر رہا ہوگا. آپ کا بچہ ریپلیکیٹ کرے گا اس چیز کو جو وہ دیکھ رہا ہے. کچھ آپ سے لے رہا ہے، کچھ آپ کے ہسبینڈ سے لے رہا ہے، کچھ اپنے بھائیوں سے لے رہا ہے، کچھ اپنے انوائرمنٹ سے لے رہا ہے، کچھ باہر کے ایکسپوجر سے لے رہا ہے، کچھ قاری صاحب آ رہے ہیں ان سے لے رہا ہے، ان کی کیا ہیبٹس ہیں، کچھ اس کے اسکول میں 4 بچے ہیں ان سے لے رہا ہے، کچھ اس کی کلاس روم کی انوائرمنٹ ہے، کچھ اس کے ٹیچر سے. تو ساری چیزیں مل کر بچے کے اندر جو ہے نا، وہ جو سیٹ اپ، جو مائنڈ سیٹ بنا رہی ہے نا، وہ پھر آپ کو جب 13-14 سال کی عمر میں پہنچے گا تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ اچھا یہ اب مجھے جو ہے نا پتہ چل رہا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کیا بن رہا تھا. اللہ تعالیٰ سے آپ اس کو انٹروڈکشن اگر بچے کو کروانا ہے ہم نے، تو ہمیں اس کو سٹوری بیسڈ چیزوں کے ساتھ انیشیٹو لینا ہوگا. اس کو بتانا ہوگا کہ اللہ کون ہے اور اللہ سے محبت کیسے کرنی ہے. ہم چلتا پھرتا ثبوت ہے اس کے لیے. پہلے ہمیں اس کے اوپر خود امپلیمنٹ کرنا ہوگا. بچے کو ہم کہیں گے نماز پڑھو، زبردستی کہیں گے تو بہت سے بچے ایسے ہیں، اگر ان کو پکڑ کے پوچھو کہ بیٹا آپ نماز کیوں پڑھتے ہو، تو بچے کہیں گے کہ اس لیے کہ امی نے بولا ہے، اس لیے کہ ابو نے بولا ہے کہ نماز پڑھنی ہے ورنہ پٹائی لگے گی، اور یا پھر قاری صاحب نے کہا ہے کہ 5 وقت کی نماز مسلمانوں پر فرض ہے. اس سے زیادہ لاجیکل آنسر میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ بچوں کو پیرنٹس بتاتے ہوں. تو آپ نے یہ بچے کو بتانا ہے کہ نماز سے رشتہ تعلق جوڑنا کیسے، ورنہ یہ بچے کے لیے ایک جاب ہے. صرف 5 ٹائم پریئرز از جسٹ لائک اے جاب فار کڈ، کہ ٹھیک ہے یہ میری جاب ہے. وہ روبوٹ کی طرح اذان کی آواز آئی، ابا نے بولا یا اماں نے بولا یا خود چلا گیا. وہ اس کو مطلب میں مثال کے طور پہ کوئی آیا ہے اور اماں یا ابا جو ہیں بڑے پراؤڈ سے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ میرا بچہ جو ہے نا، یہ ہمارے کہے بغیر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جا کے اذان کی آواز آتی ہے جا کے وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے. لیکن اس بچے کو یہ نہیں پتہ کہ اس نماز سے ہوتا کیا ہے. اس نماز میں نے اللہ سے کنیکٹ کرنا ہے. اس نماز میں نے اللہ سے اپنی خواہشات مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. کیا دعا کرنی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح، سیدھا اور سچا راستہ دکھائے، نیکی پہ چلنے کا راستہ دکھائے. کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بچوں کو شروع میں سمجھ نہیں آتی، لاجیکل باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب ہم پریکٹس کرتے رہتے ہیں نا تو وہ آٹومیٹیکلی بچے سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر
کچھ اگر پیرنٹ بچے کو نماز کا انٹروڈکشن اس طرح دیتے ہیں کہ بچے بہت مطلب سمجھیں، بچہ جب ہوش سنبھالنے لگتا ہے 1 سے 2 سال کا ہوتا ہے تو بچہ ہر چیز کو میگنیفائنگ گلاس سے دیکھ رہا ہوتا ہے. بچہ دیکھے گا کہ بابا نماز پڑھ رہے ہیں، بچوں کو شوق ہوتا ہے وہ جا کے خود کھڑے ہو جاتے ہیں بچے ابا اماں کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے. بچہ دیکھے گا کہ بابا سجدے میں جا کے رو رہے ہیں، آنسوؤں سے رو رہے ہیں، وہ پوچھے گا کہ بابا آپ کیوں رو رہے ہیں، تو وہ بتائیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا. اچھا اللہ تعالیٰ کون ہے؟ بچے کو آٹومیٹیکلی انڈرسٹینڈنگ ہونا شروع ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جن سے میرے بابا رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، جن سے بابا جو ہیں وہ بابا سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بابا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں، کیونکہ معافی مانگنا از اے نارمل فینومینا. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، اٹس اے پیس آف کیک. ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، غلطی انسان سے ہوتی ہے، پھر ہم اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں. دس از اے نارمل فینومینا. اگر بچہ یہ پریکٹس دیکھے گا اپنے آس پاس تو وہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں سیکھے گا، وہ کیسے نہیں جانے گا اللہ کو. قرآن پاک، مما میری مما قرآن پاک پڑھ رہی ہیں. اچھا قرآن پاک پڑھ کے مما نے دعا مانگی، وہ رو رہی ہیں. یہ قرآن پاک کیا ہے؟ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے ایک کتاب بھیجی ہے. اس کتاب کو کے اندر ہماری زندگی میں ہمیں کیسے سروائیو کرنا ہے، ہمیں اگلا سٹیپ کیسے اٹھانا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھ کر بھیجا ہے. تو یہ سب پریکٹسز ہیں جو ہم خود اپنے اوپر امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو ہمارا بچہ دیکھ کر وہ سیکھ رہا ہے. ہم کہتے ہیں، میں نے بہت سے ایسی چیزیں سنی ہیں، دیکھی ہیں، کہ ہم کہتے ہیں بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، میرا بچہ رات کو اتنی دیر میں سویا، صبح اسکول جانا ہے اس کو، میں فجر میں نہیں اٹھا رہی اس کو. یا تہجد چلیں ٹھیک ہے بچے بہت چھوٹے ہیں آپ تہجد میں نہ اٹھائیں، فجر میں مائیں نہیں اٹھاتی کہ میرا بچہ تھکا ہوا تھا، رات کو دیر سے سویا ہے، اسکول جانا ہے، تو اس وجہ سے میں اینڈ ٹائم پہ اس کو اٹھاؤں گی، بس وہ تیار ہوگا ناشتہ کر کے اسکول چلا جائے گا. اگر آپ ابھی سے بچے کو پریکٹس نہیں کروائیں گی کہ صبح اٹھ کر فجر پڑھو تو وہ بڑا ہو کے بھی پریکٹس نہیں کرے گا. کیونکہ ہم بچپن میں جو چیز بچے کو سکھاتے ہیں وہ بچے کی میچورٹی لیول تک جانے تک وہ بچے کی ایک انڈرسٹینڈنگ آٹومیٹکلی ایک انکانشیس میں سیو ہو جاتی ہے، وہ پھر ایک پریکٹس بن جاتی ہے. اور ہم ساتھ ساتھ بچے کو انڈرسٹینڈنگ بھی دے رہے ہوتے ہیں، اس سے کمیونیکیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں صرف پریکٹس کرنی ہے، آپ نے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کرنا ہے، کیونکہ بچہ آ کر آپ سے ضرور کوشچن کرے گا، مما آپ کیوں رو رہی ہیں، مما یہ کیا ہے، کون سی کتاب ہے، یہ آپ کیوں پڑھ رہی ہیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ آپ کا کام ہے، آپ نے اس کو جواب دینا ہے. آپ یقین مانیں یہ چیزیں آپ جب اپنی لائف میں پریکٹس کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کے اندر حکمت آتی چلی جاتی ہے، آپ کو سمجھ آنے لگ جاتی ہیں چیزیں کہ میں نے اپنے بچے سے کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے، اور آپ کو مزہ آنے لگتا ہے. کیونکہ میں نے یہ سب سے دیکھیں، پیرنٹنگ کے اندر لیکنگ اس وقت آتی ہے جب پیرنٹس کے اور بچے کے درمیان کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے، اور وہ گیپ فل کرنا پیرنٹس کی ذمہ داری ہے نہ کہ بچے کی. وہ کمیونیکیشن گیپ ہم لوگ فل نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کے ساتھ کیا بات ہوگی یار، ہاں ٹھیک ہے بیٹا آپ کھیل لو، اور میں اپنے فون میں لگی ہوئی ہوں، یا میں مثال کے طور پر چلو میں فون میں نہیں لگی ہوئی، میں بک پڑھ رہی ہوں یا میں اپنا کوئی بھی کام کر رہی ہوں، اور میرا بچہ جو ہے وہ بیٹھ کے خود اکیلے کھیل رہا ہے، اور میں اس کو کہہ رہی ہوں، میں دوسروں کو کہہ رہی ہوں کہ میں تو اپنے بچے کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کر رہی ہوں، کیونکہ دیکھو فون بھی نہیں ہے میرے ہاتھ میں اور میں بیٹھی ہوئی بھی ہوں، میرا بچہ میرے سامنے کھیل رہا ہے، اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں مجھے آواز لگا کے کہہ رہا ہے مما یہ دیکھیں یہ ٹوائے، اور میں اسمائل پاس کر رہی ہوں، اور میں اس کو سمجھتی ہوں کہ یہ کوالٹی ٹائم ہے. نہیں، یہ کوالٹی ٹائم نہیں ہے. کوالٹی ٹائم یہ ہے کہ آپ اس بچے کے ساتھ بیٹھ کر اس کے ساتھ کھیلیں، اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. اس کے پاس مثال کے طور پر اس کے پاس ٹوائز ہیں، گاڑی ہے، بس ہے، یا کوئی سولجر ہے. اب وہ مما یہ دیکھیں یہ کیا ہے، واٹ از دس، اچھا ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں، یہ ٹرین ہے، ٹرین میں بیٹھ کے ہم ولیج جائیں گے، وہاں پہ گھومیں گے پھریں گے. اس طرح کی سٹوریز چھوٹی چھوٹی ہم بنائیں گے، چٹ چیٹ کریں گے، کمیونیکیٹ کریں گے، تو بچے کی امیجنیشن بچے کے مائنڈ میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. بچے کے ٹیلنٹ کو، بچے کی کریٹیوٹی کو پیرنٹس کی کمیونیکیشن انہینس کرتی ہے، پیرنٹس کا دیا ہوا کانفیڈنس انہینس کرتا ہے. اس کے اندر ڈیولپمنٹ اور اس کی جو ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ صرف اور آپ اس غلط فہمی میں ہیں کہ آپ اس کو
نرچر بھی کر رہے ہیں، آپ اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ اس کو صرف فزیکلی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو صرف فزیکلی نرچر کر رہے ہیں، آپ اس کو ایموشنلی نرچر نہیں کر رہے، وچ از اے ہیوج لیکنگ، وچ از اے ہیوج ڈیفیشنسی. اگر آپ اس کی ایموشنل نیڈس کو پورا نہیں کر رہے تو اس کے اندر وہ ڈیفیشینٹ ہو جائے گا. آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہی وڈ بی اے ہیلدی چائلڈ. آپ کو اس کی فزیکل نیڈس کے ساتھ ساتھ ایموشنل نیڈس کو بھی فلفل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. آپ کی رسپانسبلٹیز کی لسٹ بہت لمبی ہے. اس کو بیٹھ کر آپ کو سوچنا پڑے گا. میں نے اس لیے فرسٹ سیشن میں کہا تھا کہ آپ بے شک بیٹھ کر لسٹنگ کر لیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کے مائنڈ سے نکل جاتی ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ اسٹکی نوٹ پہ آپ لکھ لیں اور پیسٹ کر دیں کہ آج میں نے یہ کام کرنا ہے. آپ یو آر دا اونلی ون. اور سب سے زیادہ میں کہتی ہوں فادرز اور مدرز دونوں کی ایکولی رسپانسبلٹی ہے، مگر فادرز اس رسپانسبلٹی کو اون نہیں کرنا چاہتے. انفارچونیٹلی بہت کم فادرز ہیں جو واقعی میں اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ ان کے بچے کو ان کا کوالٹی ٹائم ضرورت ہے، ریکوائرڈ ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہے اس کی. بہت کم فادرز ہیں. لیکن مدر جو ہے، مدر کی 24/7 کی جاب ہے، کیونکہ مدر جو ہے وہ ماں کی گود بچے کی پہلی تربیت اور درسگاہ ہوتی ہے. تو آپ کا کام ہے کہ آپ بچے کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، آپ بچے کی انگلی پکڑ کے اس کو کیسے چلنا سکھا رہی ہیں. اور آپ ہی ہیں، یو آر دا اونلی ون، جو اپنے ہسبینڈس کو آہستہ آہستہ ریئلائز کروائیں کہ اگر میں اپنے بچے کو چلنا سکھا رہی ہوں نا، تو آپ یو آر دا اونلی ون جو میرے بچے کو اڑنا سکھائیں گے. فادرز ہیو دا رسپانسبلٹی کہ وہ آپ کے بچے کو اڑنا سکھائیں گے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ آپ اپنی رسپانسبلٹیز کو اون کریں، اس سے بھاگیں نہیں. آپ کو شروع میں بوریت ہوگی، کوئی بات نہیں. آپ کو لگے گا کہ میں اپنے لیے تو جی ہی نہیں رہی، مجھے تو اپنے لیے جینے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، میں اپنے لیے ٹائم ہی نہیں نکال رہی. اپنا می ٹائم رکھیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئیز کلوز کریں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں لیکنگز آئی ہیں آج. دیکھیں، بینگ اے مدر آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے اس میں آپ کو اپنا بھی خیال رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اپنا خیال نہیں رکھنا، کیونکہ آپ کے جو باڈی آرگنز ہیں ان کا بھی آپ کے اوپر اتنا ہی حق ہے. لیکن آپ اپنا خیال بھی اپنے بچے کے لیے کریں گی نا. اگر آپ اچھی لگیں گی، آپ اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں گی، ہیلدی مائنڈ سے آپ اپنے بچے کی براٹ اپ کر سکیں گے، اور آپ کا بچہ آپ کو پسند کرے گا کہ ہاں میری مما کتنی پیاری لگ رہی ہیں، میری مما تیار ہوئی ہوئی ہیں، انہوں نے لپسٹک لگائی ہوئی ہے، یا میری مما نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تو کتنی پیاری لگ رہی ہیں. آپ یو آر دا اونلی ون. آپ اپنے بچے کو خود سے محبت کرنا سکھائیں گی. یہ آپ کے ہاتھ میں کہ بچے کی پسندیدہ شخصیت، بچہ کہے میری مما، مائی مما از مائی رول ماڈل، آئی لو مائی مما. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کے اختیار میں ہے. یہ مت سمجھیں کہ آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں سن رہا تو یہ تو ہے ہی ایسا مت سوچیں. سب بچے اس حساب سے ایکول ہیں. ہر بچے کو آپ کی اٹینشن چاہیے. اپنے اندر کے ایررز کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر کی لیکنگز کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اپنے اوپر کام کریں گی، آٹومیٹیکلی آپ کے بچے کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ری بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا. بلیو می. صرف توکل اللہ پہ بہت ضروری ہے. اللہ کے اوپر توکل کریں، اللہ سے بات کریں، اور پھر اپنے بچے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. پھر اپنے بچے کے ساتھ اللہ کی بات کریں. یہ جو میں نے آپ کو بتایا، یہ پریکٹسز کر رہے ہیں آپ، تو آہستہ آہستہ اپنے بچے کو سٹوری ٹیلنگ کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری سے شروع کریں کہ بیسکلی دنیا بنی کیوں، ان کی سٹوری کیا تھی، اللہ نے جنت کیوں بنائی، پہلا آدمی دنیا میں کیسے آیا، کیوں آیا. اور پہلے آدمی حضرت آدم علیہ السلام تھے، جن کی ہم سب اولاد ہیں، اور وہ نبی تھے. اس کے بعد پھر اور نبیوں کی جو سیکوینس چل رہی ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا دین کہتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو خود سے زیادہ، سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھانی ہے، اور اس کو یہ سمجھانا ہے کہ اس کا ہائر لیول آف لو جو ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہے. اس کے بعد اس کے پیرنٹس ہیں، اور پھر اس کے بعد جو بھی حیا کی بنتی ہے کہ ان دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں. مگر سب سے پہلی محبت اس کے دل میں آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی ڈالنی ہے. قرآن پاک کی کتاب سے آپ اس کا انٹروڈکشن کروانا ہے.
یہ آپ ہیں. آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچے کا اختیار آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے. آپ کے ہاتھ میں اس کی چابی ہے. آپ اس کی چابی جہاں گھمائیں گی وہ اسی طرف مڑ جائے گا. یہ بات یاد رکھیے گا. یہ بہت ضروری ہے اس چیز کو سیریس نوٹس پر سمجھنا کہ آپ کا ہمارا بچہ جو ہے وہ اس کی بھی سیلف رسپیکٹ ہے. اس کو بھی اتنا ہی اس کی بھی اتنی ہی نیڈز ہیں جتنی میری ہیں. ہم سمجھتے ہیں چھوٹا بچہ جو ہے وہ کچھ نہیں سمجھتا. چھوٹا بچہ آپ سے کہیں زیادہ عقل مند اور آپ سے کہیں زیادہ اوور سینسٹیو ہوتا ہے. آپ اپنے انوائرمنٹ کو اتنے غور سے نوٹس نہیں کرتی ہوں گی جتنا آپ کا بچہ میگنیفائنگ گلاس سے چونٹی جتنی، یعنی بالکل چونٹی بھی کتنی چھوٹی ہوتی ہے نا، ایک ڈسٹ کا ایک ٹائنی سا پیس ہوتا ہے نا، اس کو بھی آپ کا بچہ نوٹ کرتا ہے. آپ کے گھر میں ہونے والی چیز چاہے وہ اتنی ہی مطلب کم اہمیت کیوں نہ ہو، آپ کا بچہ آپ کے گھر میں ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی مائنر سے مائنر چیز کو بھی نوٹس کرتا ہے. یہ کسی مت میں کسی بھول میں آپ مت رہیے گا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اس کو نہیں پتا کہ گھر میں لڑائی ہو رہی ہے. وہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ گھر میں لڑائی ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. اور ہمارے بچوں کو ہماری ایمپیتھی کی ضرورت ہے، سمپیتھی کی نہیں. یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم سمپیتھی اور ایمپیتھی ایک جیسی چیز سمجھتے ہیں. دس از ناٹ دا کریکٹ. سمپیتھی کا مطلب رحم کھانا ہوتا ہے. رحم کھانا کسی بھی انسان کو پسند نہیں ہے کہ میرے اوپر کوئی رحم کھائے. ایمپیتھی کا مطلب ہوتا ہے لو، یعنی میں وہی فیل کر رہی ہوں جو تم فیل کر رہے ہو. ایک انسان کو یہ ریئلائزیشن دینا، آئی ایم آلویز ود یو. If you will be in the trouble, if you will be in the problem, I will be there always. اپنے بچے کو یہ ریئلائز کروائیں، یہ ٹرسٹ بلڈ کریں کہ آئی ٹرسٹ آن یو، میں تم پر ٹرسٹ کرتی ہوں. آپ کا بچہ جھوٹ نہیں بولے گا. آپ کا بچہ ہر چھوٹی سے چھوٹی مائنر سے مائنر چیز آپ سے شیئر کرے گا. شرط یہی ہے کہ آپ اپنے بچے کے سامنے رول ماڈل ہونا چاہیے، ایرر فری ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے بچے کو کہہ رہی ہیں جھوٹ نہیں بولو، لیکن اگر آپ جھوٹ بول رہی ہیں تو آپ کا بچہ کبھی بھی سچ نہیں بولے گا، بلکہ الٹا آپ کا امیج اس کے سامنے خراب ہو جائے گا کہ مما جھوٹ بول رہی ہیں. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یور رسپانسبلٹی. اٹس سچ اے ہیوج رسپانسبلٹی. آپ نے ہر گزرتے ہوئے سیکنڈ اور ہر گزرتے ہوئے منٹ میں اپنے کیے ہوئے ہر عمل کا جائزہ لینا ہے. آپ کے اندر ایک ایک ایٹریبیوٹ، آپ کے کردار کا ایک ایک چھوٹے سے چھوٹا فعل آپ کے بچے کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے. آپ کا بچہ وہ نہیں کرے گا جو آپ کہہ رہے ہیں. آپ کا بچہ آپ سے سننے والے آپ کے خیالات، آپ کا کردار، جو آپ ہاؤ دا وے یو آر لیونگ یور لائف، ہر چیز کو امپلیمنٹ کرے گا اپنی لائف میں. تو آپ نے اپنے اندر یہ تبدیلی لے کر آنی ہے کہ میں روز رات کو بیٹھ کر سونے سے پہلے آنکھیں بند کر کے اپنا انالیسس کروں. یہ میں آپ کو ایک ٹپ دے رہی ہوں، اٹس اے سائیکولوجیکل ٹرک کہ آپ بیٹھ کر آئیز کلوز کر کے آپ اپنا می ٹائم بھی رکھیں. می ٹائم منیمم 15 منٹس، میکسیمم ہاف این آور. آپ کے اراؤنڈ کوئی بھی ڈسٹریکشن نہ ہو. آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھیں، ٹیک اے ڈیپ بریتھ، سوچیں کہ آج میں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں. میں مانتی ہوں ہم بھی انسان ہیں، مدرز بھی انسان ہوتی ہیں، نو بڈی از پرفیکٹ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی خطا کا پتلا ہے. میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی غصہ آتا ہے، میں بھی فرسٹریٹ ہوتی ہوں، میں بھی پریشان ہوتی ہوں. لیکن اس کو اوور کم کیسے کرنا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کیسے کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے اپنے اوپر کام کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی لائف میں کن چیزوں کو پریکٹس کرنا شروع کریں کہ یہ چیزیں ہماری زندگی سے مائنس ہونا شروع ہو جائیں. اس کے لیے میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے سوچنا ہے کہ میں کیسے غصے کو کنٹرول کروں، مجھے کن چیزوں پہ غصہ آتا ہے. بیٹھ کر سوچیں اس بات پہ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوچیں کہ مجھے غصہ آ رہا ہے تو میرے بچے کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا. یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنے ٹیمپر کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتی، آپ ٹیمپر لوز کرتی ہیں، آپ کے بچے کے اندر یہ کوالٹی 3 گنا زیادہ اس کے اندر آئے گی، ڈیوسٹیٹڈلی آئے گی.
میرے اندر موجود ایک بری عادت ہے، اور مثال کے طور پر میں اپنے بچے پہ میں نے غصہ کر دیا. میں کرتی نہیں ہوں، لیکن مجھے کبھی کبھار غصہ آ جاتا ہے، ریئرلی، اور بہت زیادہ آ جاتا ہے. میں نے اپنے بچے کو جو ہے وہ انسلٹ کر دیا یا ریڈیکیول کر دیا، اور پھر میں جو ہے وہ میں نے چھوڑ دیا. پھر میرا مطلب بچہ جو ہے نا، بچے کو ایک دفعہ آپ ڈانٹیں گی اور 10 دن تک پیار کریں گی نا، وہ کمپنسیشن نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھیے گا. بچہ 10 دن تک آپ پیار بھی کرتی رہیں گی، اس بچے کو وہ دن نہیں بھولے گا جس دن آپ نے اس کو انسلٹ کیا تھا. وہ بات یاد رکھے گا. تو آپ سے اگر غلطی ہو جاتی ہے، آپ بیٹھیں، بچے سے کمیونیکیٹ کریں کہ بیٹا آئی ایم ریئلی ویری سوری، یہ میری ہیومن مسٹیک ہے، میری ویکنیس ہے، میں اس کے اوپر اوور کم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. آئی ریئلی اپولوجائز ود یو، آئی ایم ریئلی ویری سوری کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. میں کوشش کروں گی کہ میں اپنے غصے پہ قابو کروں، کنٹرول کروں. دیکھیں بچہ جو ہے نا، بچہ جب ہم بچے کے ساتھ اپولوجائز کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی اس کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اچھا میری مما بھی جو ہے نا وہ اپولوجائز کر رہی ہیں، اس کا مطلب شی از ریئلائزنگ کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. تو اس کے لیے یہ وہ چیز، ان چیزوں کو نارمل وے میں لے گا کہ ہاں اس چیز کو میں نے نارملی اپنی لائف میں بھی امپلیمنٹ کرنا ہے. تو یہ آٹومیٹیکلی آپ ایک پازیٹیو ایٹریبیوٹ اپنے بچے کے اندر آؤٹ سورس کر رہی ہیں آٹومیٹیکلی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے کو سوری کروں، میں سوری کروں. بڑے کوئی سوری نہیں کرتے. دیکھیں بڑے اگر سوری نہیں کریں گے تو بچہ بھی سوری کرنا نہیں سیکھے گا. اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے سے معافی مانگوں، کیونکہ بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھا میں نے غلط غصہ کر دیا، لیکن کوئی بات نہیں، اب میں اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن میں سوری کیوں بولوں، بس ٹھیک ہے ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، اب میں نہیں کروں گی. نہیں، ایسا مت کریں. بیٹھ کر آپ جب اپنے بچے سے اپولوجائز کریں گی نا، آپ کا بچہ آپ کی ڈبل رسپیکٹ کرے گا، ڈبل رسپیکٹ کرے گا. اس سے کمیونیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. کمیونیکیشن کے اندر گیپ مت آنے دیں، اس کے اندر اس کو ہیلدی بنانے کی کوشش کریں. چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہو رہی ہے نا، اور آپ کو لگ رہا ہے ہمارے درمیان کوئی ریلیشن شپ گیپ آ رہا ہے، بیٹھ کر بات کریں. بچے سے بات کرنا بہت ضروری ہے. بچوں سے بات کریں، بچوں سے کمیونیکیٹ کریں. آپ کو پتہ چلے گا کہ بچے کے دماغ میں چل کیا رہا ہے. آٹومیٹیکلی آپ کو پوچھنا بھی نہیں پڑے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کا بچہ جو ہے وہ آج کل یہ سوچ رہا ہے، یا آپ کے بچے کا اٹھنا بیٹھنا ان لڑکوں میں ہے، یا آپ کے بچے کے کلاس فیلوز اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو آپ آٹومیٹیکلی آپ کو پتہ چل جائیں گی چیزیں. آپ یقین مانیں، صرف بانڈنگ آپ نے بنانے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی ہے اپنے بچے کے ساتھ، اور اپنے اندر پیشنس رکھنا ہے. پیشنس آپ کو بہت زیادہ چاہیے، بہت زیادہ. سمجھ آ رہی ہے؟ آئی ہوپ آپ کے لیے کچھ ٹرکس میں بتانے میں کامیاب ہوئی ہوں، یا آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہو اس سیشن سے. میری دیکھیں پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر طریقے سے مدرس کو اسپیشلی گائیڈ کر سکوں. میں فادرس کے لیے بھی پروگرام شروع کر رہی ہوں انشاءاللہ، کیونکہ فادرس کو آئی گیس زیادہ ضرورت ہے پیرنٹنگ کی. رہی بات، ایک چیز اور میں بتانا چاہوں گی کہ ہم اللہ سے اگر انٹروڈکشن کروانا چاہتے ہیں نا، تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ بچے کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر رحم کرنے والا ہے. دیکھیں 8-9 سال کی عمر تک بچے کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا سکھائیں. پھر آہستہ آہستہ آپ پنشمنٹ اور جہنم اور دوزخ کے بھی اور گناہ کے بھی جو ہے وہ کانسیپٹس دینا شروع کریں. سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کیونکہ ہم جو ہے نا شروع سے ہی بچپن سے ہی کہتے ہیں، بچے کو 7 سال کی عمر تک نہیں پتہ ہوتا کہ گناہ کیا ہے، پنشمنٹ کیا ہوتی ہے، دوزخ کیا ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کا عذاب کیا ہوتا ہے. تو یہ سب بچے کے ساتھ بات کرنا اس بارے میں بیکار ہے. آپ بچے کو اللہ سے صرف محبت کرنا سکھائیں. 7 سال کی عمر کے بعد آپ بچے کو ریئلائز کرنا سکھائیں کہ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور کس کس طریقے سے ہم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا جب ہم بچپن میں بچے سے انٹروڈکشن کروائیں تو ہم اس طرح کروائیں کہ دیکھو پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دے رہے ہیں، اور جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دے رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اتنے کائنڈ ہیں، اتنے مرسیفل ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ بھی برے نہیں ہیں، وہ کسی سے بدلہ نہیں لے رہے.
ان کے لیے پوری دنیا ایکول ہے، چاہے لوگ ان کی نافرمانی کریں یا ان کی بات مانیں۔ تو لائک وائز ہم نے بھی، مثال کے طور پر میرے بچے کی کلاس میں 2 بچے ہیں، ایک بچہ جو ہے بہت اچھا ہے، ایک انفیئر ہے۔ وہ کبھی میرے بچے کے ساتھ جو ہے وہ لنچ شیئر کرتا ہے، اور کبھی جو ہے نا اس سے بدتمیزی کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے گریڈی ہو تم، اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو آپ نے اپنے بچے کو کیا سکھانا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، یعنی وہ اس کو بھی دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتا یا اس کی بات نہیں مانتا، تو آپ نے اس کے ساتھ بھی اچھا کرنا ہے جو آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے۔ آپ نے اپنے اخلاق کو اس کے ساتھ بھی اچھا رکھنا ہے۔ سمجھ رہی ہے میری بات؟ اس کے لیے آپ نے اپنے کردار کو بھی پریکٹس کرنا ہے، یعنی آپ کے ساتھ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو آپ نے اس پہ غصہ نہیں کرنا، آپ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، وہ نہیں سمجھ رہا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا ہے، لیکن آپ نے کسی کے ساتھ مس بیہیو نہیں کرنا، آپ نے ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا ہے، اگر آپ یہ ایٹریبیوٹ اپنے بچے کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ہم چیریٹی کے اوپر بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آج کل جو فقیر ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے، لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر بڑے نقصان سے بچنا ہے تو آپ چھوٹا نقصان برداشت کر لیں۔ بڑا نقصان کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کا بچہ آپ کے ساتھ گاڑی میں جا رہا ہے، گاڑی کے پاس ایک فقیر آیا بھیک مانگنے، آپ نے ایک کو دے دیا، یا آپ نے اپنے بچے کے ہاتھ سے دلوا دیا، دوسرا آیا، آپ نے کہا یہ تو ہیں ہی پروفیشنل، ان کو تو بس دیتے رہو۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کا بچہ آپ کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کا ہاتھ دینے والا ہو تو آپ خاموشی سے دوسرے فقیر کو بھی دے دیں۔ آپ نے 5 کا سکہ دینا ہے یا آپ نے 10 روپے دینے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے بچے کے سامنے اس کو جھڑکیں گے یا نہیں بھی جھڑکیں گے، آپ کہیں گے کہ لو ایک اور آ گیا، نہیں اس کو نہیں دینا، یہ تو پروفیشنل ہے، آپ کا بچہ کبھی بھی دینے والا ہاتھ نہیں رکھے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کا ہاتھ دینے والا ہو، آپ کا بچہ آپ کے بچے سے جو مانگنے آئے وہ اس کو دے، تو آپ اس کے سامنے پریکٹس کریں۔ اگر چاہے آپ اندر سے کتنا ہی جل کر رہے ہوں، لیکن آپ جو اپنے بچے کے اندر ایٹریبیوٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ نے وہ پریکٹس کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ اس کو دھتکاریں گے، جھڑکیں گے، برا بھلا کہیں گے، آپ کا بچہ اسی چیز کو ریپلیکیٹ کر کے وہ بھی یہی کرے گا۔ تو میرے خیال میں ہم جو کر رہے ہیں نا، ہماری ایک ایک حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے ہمارے بچے کے دماغ میں، اور میں اگر کل سمجھاؤں گی اپنے بچے کو تو وہ کہے گا آپ بھی تو ایسی کر رہی تھی مما، تو آپ مجھے کیوں ایسے کرنے کو کہہ رہی ہیں؟ میں بھی وہی کروں گا جو آپ کریں گی۔ اب آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں یہ کروں تو آپ یہ کیوں نہیں کرتی؟ پھر آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو کوشش یہ کریں کہ ان چیزوں کو پریکٹس میں لے کر آئیں، اللہ تعالیٰ کا نام اپنی زندگی میں اتنا پریکٹس کریں کہ اٹھتے بیٹھتے آپ کے منہ سے آپ کا بچہ اللہ کا نام سن رہا ہو، احادیث سن رہا ہو۔ اس کے لیے آپ یہ پریکٹس کر سکتی ہیں کہ واش روم کے باہر دعا بیفور انٹرنگ ٹوائلٹ اور دعا آفٹر لیونگ ٹوائلٹ لگا دیں۔ گھر سے باہر نکلنے کی دعا کے لیے آپ گھر کے اندر وہ باہر جانے کی دعا لگا دیں، اور گھر کے اندر آنے کے لیے باہر کی سائڈ پہ انٹر ہونے کی دعا لگا دیں۔ تو آپ کا بچہ آپ کو یاد نہیں رکھنا پڑے گا، آپ کا ریمائنڈر یہ ہوگا کہ آپ جب واش روم میں جائیں گی تو وہ دعا پڑھتی بھی جائیں گی، آپ کو اپنے بچے کو کہنا ہی نہیں پڑے گا کہ بیٹا یہ دعا پڑھ کے جاؤ۔ آپ کا بچہ آپ سے پوچھے گا مما آپ یہ دعا کیوں پڑھ رہی ہیں، تو آپ کہیں گی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اندر واش روم جاتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے تاکہ ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہیں، کیونکہ بیت الخلاء یعنی واش روم جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر شیطان یا جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اور وہ جو گندی جگہ ہوتی ہیں وہاں پہ شیطان کی فیوریٹ جگہ ہوتی ہیں۔ شیطان کو گندگی بہت پسند ہے، اس لیے اگر ہم بھی گندے رہیں گے، ہم نہائیں گے نہیں، ہم گندے کپڑوں میں رہیں گے یا گندے بستر پہ بیٹھیں گے، یا ہمارا گھر گندا ہوگا، تو شیطان اس پہ بسیرا کر لے گا، اور اس کے بعد ہمارے اندر بھی وہ کوالٹیز آنا شروع ہو جائیں گی، اور سب لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے، کوئی ہمیں پسند نہیں کرے گا، سب ہمیں گندا بچہ کہیں گے۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں آپ کے اندر حکمت آتی چلی جائے گی، آپ کو سوچنا ہی نہیں پڑے گا کہ میں اپنے بیٹے سے بات کیسے کروں، آٹومیٹیکلی آپ کا بچہ ان چیزوں سے ریلیٹڈ بات کرے گا، آپ ڈسکس کریں گی، اور آٹومیٹیکلی یہ چیزیں آپ کی لائف میں پریکٹس ہونا شروع ہو جائیں گی، بلیو می۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام اگر آپ کریں گی نا تو یہ بہت آپ کی لائف کے لیے امپلیمنٹیشن بھی ہوگی، اور آپ کی لائف کے لیے بڑے بینیفیشل ہوں گے۔ آئی ہوپ کہ یہ آج کا سیشن ہیلدی رہا ہوگا آپ کے لیے۔
میں اب میرے خیال میں کوشچن اگر آج کے سیشن سے کوئی ریلیٹڈ ہو تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ پھر میں اس کو وائنڈ اپ کرتی ہوں۔ جی چلیں ٹھیک ہے، آپ لوگ خیال رکھیے گا، میں سیشن کو ریپ اپ کرتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔